اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین سفن النجاة الاعلام من رکب سفینتهم نجا ومن تخلف عنها حالک وغرق۔ محترم ناظرین اور سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں، اور پروگرام کی تھوڑی سی تاخیر، اس حوالے سے تاخیر بھی نہ کہا جائے گا اس کو کہ آپ اپنے ٹیلی ویژن پر جو مناظر دیکھ رہے تھے اس وقت، اس پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے بالکل اسی سے ملحق یہ پروگرام کہ آپ جانتے ہیں کہ جس طرح اس وقت پاکستان میں خصوصاً اور دنیا کے اکثر بیشتر مقامات پر جو ایک دہشت گردی کا ایک بازار گرم ہے، اور جس کا نشانہ خصوصاً محبان اہل بیت، مذہب اہل بیت کے ماننے والے عزاداران امام حسین علیہ السلام ہی کو بنایا جا رہا ہے۔ اور اس وقت پاکستان میں جو سب سے بالکل حال ہی میں جو ایک واقعہ خصوصاً کوئٹہ میں جو آپ نے دیکھا اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پر، اس کے خلاف پاکستان میں مختلف تقریباً 40 سے زیادہ شہروں میں ایک احتجاجاً جتنی بھی ایک ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، اور وہاں پر ایک احتجاج کی ایک صورتحال ہے کہ حکومت کسی انداز میں اس پر نظر کرے اور اس کی جو دہشت گردی ہے اس کے خاتمے کے لیے کوئی اپنے عزم کو دہرائے۔ اور یہ آواز جہاں جہاں تک جا رہی ہے، ہدایت ٹی وی بھی اسی مشن میں شامل ہے۔ جہاں جہاں کسی مظلوم پر ظلم ہوتا ہے، ہدایت ٹی وی وہاں اس آواز کو بلند کرتا ہے۔ آج بھی ہم اپنے پروگرام میں کوشش کریں گے کہ جہاں ہم ماہ سفر سے بھی گزرتے ہوئے اب تقریباً ماہ ربیع الاول میں داخل ہوئے چاہتے ہیں، ایام اضحیٰ اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ظلم و بربریت کا جو ایک بازار گرم کیا گیا، کہ جو ایک داستان رقم کی گئی آج سے 1400 سال پہلے سن 61 ہجری میں، آج بھی اس کا اختتام دیکھنے میں کہیں نظر نہیں آتا۔ اور اسی شدت کے ساتھ یزیدی اپنے عزائم لیے ہوئے کل اگر ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے دشمن تھے، تو آج ان کے چاہنے والوں کے دشمن بن کر کے دنیا بھر میں اس انتشار کو پھیلا رہے ہیں۔ تو ہدایت ٹی وی یقیناً اس آواز کو بلند کرتا رہے گا، یہی ایک مشن ہے ہدایت ٹی وی کا۔ اور آج ہم چاہیں گے کہ انشاءاللہ اپنے اس پروگرام میں آپ کی کالز بھی لیں، اور اس کے بعد پاکستان سے بھی ہم لائیو جو ہمارے نمائندے ہیں ان سے بھی گفتگو کی جائے اور آپ تک ان کی گفتگو پہنچائی جائے، اور جہاں جہاں پہ جو بھی صورتحال ہے وہاں سے آپ کو براہ راست آگاہ کیا جائے گا انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں آپ کی ہماری سب کی جانی پہچانی شخصیت جناب ڈاکٹر سید طالب وارثی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے کہ ہم پروگرام کو مزید اور آگے بڑھائیں، میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا اس پر آپ روشنی ڈال دیجئے کہ محرم اور سفر اپنے اختتام تک پہنچے، اور جہاں ایام اضحیٰ اپنے اختتامی لمحات میں داخل ہو رہے ہیں، وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا بھی ہم بلند کرتے ہیں، دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں تصویر کہ ظالم کون ہے، ظلم کا ساتھ دینے والا کون ہے، مظلوم کون تھا، اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ظالم اسی انداز میں ظلم کر رہا ہے۔ اور جو یہاں پر لمحہ فکریہ ہے وہ یہ ہے کہ جو حکام ہیں یا جو بالعموم معاشرہ ہے وہ بھی بالکل اس سے لا تعلق نظر آتا ہے، جس کی نتیجے میں آج یہ آپ نے دیکھا کہ کوئٹہ میں جو ایک دہشت گردی کا نشانہ بنائے گئے مذہب اہل بیت کے ماننے والوں، اور اس کے بعد پھر ہر طرف خاموشی ہے، کہ حتیٰ کہ اب تقریباً 40 سے زیادہ شہروں میں احتجاجاً بیٹھنا پڑا، اور کوئٹہ کے جو مومنین ہیں وہ تمام رات بھر اپنے میتوں کو سامنے سڑک میں بیچ چوراہے میں لے کر کے بیٹھے رہے کہ ہم تب تک انہیں نہیں دفنائیں جب تک ہماری بات کی سنوائی نہیں ہوگی، کب تک یہ ظلم ہوتا رہے گا۔ اور ظاہر ہے کہ اس پر ہم خاموش رہے تو آج ان کی باری، کل کسی اور کی، اور جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم شاید بچے رہیں گے یہ صرف اہل بیت کے ماننے والوں کے لیے ہے، کل ان کی باری بھی بیچ میں آ سکتی ہے۔ کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں گزارش کروں گا خود آپ سے اور جو ہمارے سامعین دیکھ رہے ہیں، جو اس ٹیررزم، اس ظلم کے شکار ہوئے ہیں کوئٹہ میں اور پاکستان کے بالخصوص
الگ علاقوں میں ان کے لیے ہم کم از کم ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کر انہیں بخش دیں. بسم اللہ. برادرم، جو یہ افسوسناک واقعہ کوئٹہ میں پیش آیا ہے، یہ پاکستان کے لیے کوئی نیا واقعہ نہیں ہے. ایسے واقعات پیش آنے لگے ہیں، لیکن اب کوئٹہ کے اس واقعہ میں بالخصوص اعلان کے ساتھ، بڑے فخر کے ساتھ اعلان کر کے دشمن اہل بیت یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں. اور یہ وہ وقت ہے کہ سفیانی طاقتوں نے خود اپنا نقاب اپنے چہروں سے ہٹا لیا ہے، اور کھلے عام خواہ وہ پاکستان میں ہو، شام میں ہو، جہاں ہو، یہی کہہ رہے ہیں اب ہماری طاقت آزما کر دیکھو. یہ طاقت آزمانے کی انہیں جرت پہلے بھی ہوئی تھی، 1400 سال پہلے بھی ہوئی تھی. آج میں آپ کو کہوں کہ چند روز پہلے میں اربعین چہلم کے موقع پہ کربلا میں تھا، اور وہاں وہ دیکھ کر کے وہاں کے 18 سے کوئی کہتے ہیں 20-22 ملین لوگ وہاں موجود تھے. اس میں بچے بھی تھے، جوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، مرد بھی تھے، سب موجود تھے. اور دیکھ کر یہی پس منظر وہ باتیں کربلا کی یاد آئیں کہ دشمن اسلام سفیانی طاقتوں نے اس وقت بھی جرت یہ کی تھی کہ ہم انہیں مٹا کر رکھ دیں گے. جب یہ ان کی ان طاقتوں کو دیکھا اور کربلا میں اس ہجوم کو اربعین کے روز دیکھا تو ماشاءاللہ اللہ کی کہ وہ کلام پاک کی یاد آ گئے جو سورہ یوسف میں ہے 88ویں آیت میں کہ جو ہمارے ماننے والے ہوتے ہیں وہ کبھی مایوس نہیں ہوتے ہیں، اس لیے اللہ ان کا نگہبان ہے. آج دشمنان اسلام جو کوئٹہ میں اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں، خواہ وہ کشمیر ہو، پارا چنار ہو، میں یہ کراچی ہو یا لاہور ہو، ظلم و ستم کر رہے ہیں، یاد رکھو اے سفیانی طاقت والو، کل بھی تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑی تھی، کل بھی تم سمجھ گئے تھے کہ فتح یاب ہوئے اور تمہاری یہ کہیں پر نام و نشان نہ رہا. آج بھی تم یہی اپنی طاقت کو آزمانے کے لیے کھڑے ہوئے ہو. تم کیا مٹھاؤ گے اس طاقت کو، اہل بیت کے محبت کی طاقت کو، جس کو ابو سفیان یا معاویہ یا یزید یا آل سفیان کے ہر وہ فرد جو آج تک مقابلہ کرنے آئے ہیں آج تک مٹا نہ سکے. تمہاری کیا حیثیت؟ ہاں، میں ان بھائیوں اور بہنوں کو کہتا ہوں کہ تم اسی صبر و تحمل سے کام لو جس طرح ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اہل بیت نے دکھلائی کہ آخر لمحے تک صبر کا ان کا پیالہ کبھی لبریز نہ ہوا. دیکھو تم نے اتنی لاشوں کو لے کر کوئٹہ کے چوراہے پر بیٹھے رہے کہ ہم ان لاشوں کو دفن کریں گے جب تک جو خونی ہیں، جو پاپی ہیں، جو ظالم ہیں، ان کے خلاف کچھ کارروائی نہیں کی جائے گی. یہ حکومت کوئی کارروائی کرنے والی نہیں ہے. یہ جس طرح معاویہ اور یزید اور عباسی حکومت والے جتنے تھے وہ کوئی نہیں، وہ اپنے تخت، اپنے اقتدار کی حفاظت کے لیے ہیں. اگر یہی حکمراں، گستاخی معاف کروں گا، اگر یہی حکمراں ہمارے ہندوستان میں ہوتے تو شاید وہاں کے مسلمان انہیں چوری پہ اور ساڑی کا ایک تحفہ بھیجتے کہ یہی پہن کر بیٹھ جاؤ. یہ اتنی دل سے ان کے یہاں اتنی دہشت گردی ہو رہی ہے اور یہ یہی اعلان کر کہتے ہیں جی میں کچھ کرنے والا ہوں. تم کیا کر رہے ہو یہ دنیا دیکھ رہی ہے، لیکن ہمت نہیں ہارو.
ظلم و ستم کا مقابلہ صبر و تحمل سے کرو، تلوار اور گولی سے نہ کرو۔ دیکھو اس لیے کہ ہمارے ساتھ وہ قوتیں ہیں، وہ طاقتیں ہیں جس کا مقابلہ دنیا کا کوئی افراد نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی۔ دیکھو سفیانی طاقتوں نے افغانستان میں تہس و نہس کر کے رکھ دیا، پاکستان میں یہی کر رہے ہیں۔ یہ سفیانی طاقتیں اب شام میں پہنچی ہوئی ہیں۔ کل مجھے ٹیکسٹ آیا ہے، ایک میسج ملا ہے شام سے کہ وہاں ایک پاکستان جوان 18 سال کا لڑکا، اس کو ان طاقتوں نے وہ جناب سیدہ زینب کا جو روضہ ہے اس کے پاس انہیں پکڑا اور اس کو شہید کر دیا۔ تو یہ پاکستانی جو ہے نوجوان صرف یا بچے صرف پاکستان میں ہی نہیں شہید کیے جا رہے ہیں، جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں خواہ وہ کسی ملک کے ہوں، انہیں ہر جگہ ان کی یہی حالت کی جا رہی ہے۔ یہ پیشن گوئی کہ سفیانی طاقتیں اس علاقے سے جہاں پہ یہ قتل ہو رہی ہے سے لے کر شام تک پہنچ جائیں گی، یہ ہمارے نظر کے سامنے ہے۔ انشاءاللہ ہمارے امام کا ظہور ہم یہی دعا کرتے ہیں آج بھی کہ جلد از جلد ہو، کہ ہم ان کی فوج میں شامل ہوں اور ان خون ناحق کا، ان شہیدوں کے خون کا انتقام ہم لیں۔ لیکن ابھی بھی ہم یہی کہیں گے کہ میرے بھائی اور بہنوں، سننے والوں، سامعین، ہمارے صبر سے کام لو، اپنے ہاتھوں میں تلوار اور بندوق کے نعرے لے کر نہ اترو۔ دیکھو صبر کی طاقت اور حق کی طاقت کی قوت کو نہ دنیا میں کوئی آزما سکا ہے نہ آزما سکے گا۔ بہت شکریہ قبلہ۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ٹیلی فون لائن پر موجود ہے، انہیں ہم شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام اشتیاق صاحب اور ڈاکٹر واصف صاحب، میں ڈاکٹر غیور عباس جعفری لوٹن سے بول رہا ہوں۔ جی وعلیکم السلام۔ اب یہ کرنی تھی، دیکھیں کہ کتنا سانحہ زبردست ہو چکا ہے، اور نہ مسلمانوں کو، نہ امت مسلمہ کو، اور نہ پاکستان کی حکمرانوں کو اور سیاستدانوں کے کانوں پہ جوں تک رنگی ہے۔ اب انتہا یہ ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ مجھے یہ کہنے پہ مجبور ہوں میں کہ الیکٹرانک میڈیا پاکستان کا وہ ایک دو کے لیے تو ساری دنیا میں وہ کر دیتے ہیں، اور دبئی سے پکڑ کے بلا لیتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں۔ یہاں ہزاروں کے قریب شیعہ اور مسلمان مارے جا رہے ہیں، ان کو کوئی فکر نہیں ہے۔ اب حد تو یہ ہے کہ شیعہ کارڈ اور یہ مسلم کارڈ استعمال کیا جا رہا ہے، دوسرے سیاستدان کر رہے ہیں۔ انہیں کب سے ہماری ہمدردی ہو گئی؟ عرصہ کتنے مہینے، کتنے ٹائم سے ہم لوگ قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، ہمیں صبر دینا ہے، ہمیں صبر سے کام لینا ہے، لیکن آخر صبر کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ ہم وہ تو نہیں پہنچ سکتے جو ہمارے امامان پہنچے ہیں، لیکن پھر بھی اگر حکومت پاکستان اور مملکت پاکستان اور افواج پاکستان اور پبلک پاکستان اگر ساتھ نہیں دیتی اور خیر دعوے کرتی ہے محبان اہل بیت ہونے کے، یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ سیاستدان جو ہیں یہ جمہوری کر کے جمہورے بنے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے ایک فالتو وہ لوگ رکھ کے جمہورے۔ ہمیں یاد ہے بچپن میں ہندوستان میں تماشا لگایا کرتے، مجمع لگاتے تھے، بول جمہوریہ کیا ہے، کہاں گیا، یہ سب وہ لوگ ہیں۔ ہمیں خود اب اپنا کرنا پڑے گا۔ انتہا ہو چکی ہے ظلم کی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، پروردگار امت مسلمہ کو ہوش کے ناخون دے اور محبان اہل بیت کو ان کی جان، مال، عزت کی حفاظت کرائے۔ آمین ثم آمین۔ آمین۔ بہت شکریہ ڈاکٹر غیور عباس صاحب، آپ نے بھی پروگرام میں شرکت فرمائی، اپنے جذبات اور خیالات کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور یقیناً ایک اہم نقطہ جس کی طرف انہوں نے بھی اشارہ کیا ڈاکٹر صاحب کہ بظاہر تو ہر کوئی بات کر رہا ہے، اور سیاستدان تو ظاہر ہے کہ ان کا تو سیاست کے ساتھ ہی تعلق ہے، وہ تو سیاست کرتے ہیں، میتوں پر بھی سیاست کر لیتے ہیں، ان کا تو نہ کوئی دین ہے نہ کوئی ایمان ہے، ان کو صرف طاقت اور صرف حکومت سے غرض ہے۔ وہ بھی اگر اس میں اس انداز سے شامل ہوں تو ان کی نیتیں بھی صاف نظر آتی ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں، ان کو بھی ہم شامل کرتے ہیں اور اس کے بعد اسی گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں نے اکبر جعفری عرض کر رہا ہوں لندن سے۔ میں نے اسی سلسلے میں یہ بات کرنی تھی کہ مختلف کس طریقے سے شیعوں کا قتل عام ہو رہا ہے، کیا ان کے ذہن میں اگر کسی وقت پاکستان اور ایران اپنی آئل پائپ لائن ختم کر دیں تو
پھر یہ قتل عام رک سکتا ہے؟ ٹھیک، بہت شکریہ. آپ نے ظاہر ہے کہ جس طرف آپ نے اشارہ کیا اس پہ ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ. اس وقت ہم چلتے ہیں پاکستان، اور آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پر بہت جلد وہ مناظر براہ راست دیکھ سکیں گے، اور ہم پاکستان سے اپنے نمائندے ہدایت ٹی وی سے ان سے بھی گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہم چاہیں گے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پر اس وقت جو مناظر ہیں پاکستان کے تقریباً 40 سے زیادہ ممالک، 40 سے زیادہ شہروں میں آپ نے دیکھا کہ وہاں پر ایک احتجاجی دھرنا جو ہے وہ اس وقت اس کی صورتحال ہے، اور ان کا حکومت سے ایک بہت ہی پرزور مطالبہ ہے کہ صبر کی اب انتہا ہو چکی ہے. بارہا یہ احتجاج کیا جا چکا کوئٹہ میں بھی اور پاکستان کے مختلف شہروں میں بھی، لیکن حکومت کو کسی بھی انداز میں نہیں دکھتا کہ وہ اس بارے میں اس کو سیریس لے رہی ہے کہ جو ان کے مطالبات ہیں کہ سب سے پہلے بلوچستان گورنمنٹ جو ہے جو خود بھی اسی دہشت گردی کا حصہ ہے، اور ان سے ہم وہ جو ہے اس کا الگ ہونا حکومت سے، اور اس کے بعد پاکستان میں جو صوبہ بلوچستان ہے اس کو فوج کی نگرانی میں دینا. آئیے اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں پاکستان، اور جہاں ہمارے نمائندے جناب اسحاق بلتستانی آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ان سے ہم پاکستان کی تازہ ترین صورتحال جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ہم تھوڑی دیر میں ان سے رابطہ قائم کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہم آپ کو لے چلیں گے وہاں سیدھے براہ راست آپ ان کی گفتگو سماعت فرما سکیں گے. اور اس کے بعد آئیے ہم سنتے ہیں کہ اس وقت جو وہاں جو اجلاس وہاں پہ ہو رہا ہے، جو اس وقت جلسہ آپ کے سامنے جو ایک احتجاجی مظاہرہ ہے اس میں شرکاء کی گفتگو. نہیں وہ چل رہا ہے تو پھر اعلان کیجیے کہ ہم ہر سختی کا مقابلہ کریں گے. کسی انجمن کا اجتماع نہیں ہے، یہ اجتماع کسی گروہ کا اجتماع نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا اجتماع ہے جو عباس علمدار سے اپنی وفا کا اعلان کرتے ہیں. یہ ان لوگوں کا اجتماع ہے جو علی کو اپنا امام مانتے ہیں. یہ ان لوگوں کا اجتماع ہے جو شہدائے کربلا کے ہاتھوں بیعت کر کے اپنی وصیتیں لکھوا کر میدان میں اترتے ہیں. ٹھیک ہے، نہ گھبرائیے کہ کس طرح کے فروغ سے گندے ہوتے ہیں. دشمن ہمیشہ اسی تاپ میں لگا رہتا ہے ان کو ٹولوں میں بانٹ کر ان کی قوت کو ختم کیا جائے. اب آخری ذہن کے پاس ہے، دوبارہ میں عرض کروں گا تاکہ ذہنوں میں ثابت رہے، قائم رہے، قائم رہے. ہماری یہاں پر میں نے عرض کیا یہ کسی گروہ کا نہیں، ہر شیعہ کا ہے، سب کو دعوت ہے. انشاءاللہ سب آئیں گے، جو نہ آ سکے اپنے نمائندے بھجوائیں گے، لیکن ثابت کریں گے کہ یہ پورا اجتماع علی والوں کا اجتماع ہے، علی کے غیرت مند بیٹوں کا اجتماع ہے.
علی کا بیٹا ہے. جو بھی تاریخ اپنی جانتا ہے وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ہمارے سروں کے مینار بھی ہمارے بڑھتے ہوئے قدم نہ روک سکے. ہمارے جسموں کو چلتی ہوئی کڑائی میں بھونا گیا لیکن ہمارے قدم نہیں رکے. جانتے ہیں ہم کہ کربلا کو 17 بار مسمار کیا گیا لیکن حسینیت کو ہم سے کوئی نہیں چھین سکا. آج وہی قوم میدان میں اتری ہے. ہمارا نعرہ بھی ہے, ہمارا عزم بھی ہے اور ہمارا ہدف اور مقصد بھی یہ ہے کہ جب تک کوئٹہ کو فوج کے حوالے نہ کیا جائے, جب تک بلوچستان کے اندر فوجی آپریشن کر کے ان دہشت گردی کے مراکز کو منیابیز نہ کیا جائے, پاکستان کے یہ محب وطن درد مند مسلمان پورے پاکستان کے ہر چوراہے اور ہر شاہراہ پر اسی طرح سے تک رہیں گے جب تک مطالبات پورے نہیں ہو گیا, لائیو ہو گیا, ویب سائٹ کھولے تھا. ہم نے کراچی میں اعلان کر دیا ہے ہدایت DDYAT.TV. اگر یہ مطالبہ پورا نہیں ہوتا تو کراچی کے تمام بھرگوں کا رخ بلاول ہاؤس کی طرف ہوگا اور بلاول ہاؤس کو گھیرے میں لے کر کسی کو بھاگنے نہیں دیا جائے گا. اور جی ناظرین، آپ ملاحظہ فرما رہے تھے مناظر اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر جو براہ راست اس وقت اسلام آباد سے جو احتجاجی مظاہرہ حکومت کے خلاف اور اس کے ساتھ ساتھ جو حکومت سے کچھ مطالبات ہیں، بہت ہی اہم مطالبات، اور اس کے بارے میں ہم گفتگو کرنا چاہ رہے تھے لیکن ہماری ٹیلی فون لائن جو ہے ان سے ابھی تک رابطہ نہیں ہو پایا. تھوڑا سا ہم معذرت چاہتے ہیں آپ سے اگر تھوڑی سی آواز میں آپ کو سننے میں دشواری پیش آئی. تو ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کی طرف آتے ہوئے کہ اسی انشاءاللہ تھوڑا سا ہم ایک وقفے کے بعد دوبارہ واپس جائیں گے جہاں ہمارے نمائندے سے جب انشاءاللہ ہمارے رابطہ ہو جائے گا بحال تو ہم ان سے بھی تازہ ترین صورتحال جانیں گے. لیکن جو اس وقت صورتحال ہے کہ سخت سردی بھی ہے وہاں پر کوئٹہ میں بھی، خصوصاً جہاں منفی درجہ حرارت ہے اس وقت ٹیمپریچر، اور پاکستان کے باقی علاقوں میں بھی، اور اتنے زیادہ تمام افراد انہیں اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر کے یہاں
باہر سڑکوں پر چوراہے پر آئے ہیں، تو اب بھی جو ہے حکومت یا کوئی انہوں نے کوشش کی کہ کچھ ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، جس کو کہا گیا کہ نہیں مذاکرات ہمارے ناکام ہو گئے، کہ حکومت چاہ رہی تھی کہ نہ سڑکوں پہ آئیں، نہ وہ یہ احتجاجی صدا بلند کی جائے، اس کو ہم دوبارہ ایک مرتبہ پھر دبا دیں. کیا عزائم نظر آتے ہیں اس حکومت کے؟ کیا سیریس نظر آتی ہے کسی بھی انداز میں؟ جس طرح ہمارے بھائی نے کہا غیور عباس ڈاکٹر صاحب نے کہ صبر کی انتہا ہو چکی ہے، اور بظاہر ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے، تو صبر کی کیا انتہا ہوگی؟ اس کے بعد کیا عمل ہو سکتا ہے؟ صبر کی انتہا ان ماؤں سے پوچھئے جن کے گھروں میں ان کے بچوں کی میت آئی ہے، ان بیواؤں سے پوچھئے جن کی میت، ان کے شوہر کی میت گھر پہ آئی ہے، ان کے صبر کی انتہا پوچھئے، تب پتہ چلے گا کہ صبر کس کو کہتے ہیں. یہ فوج، یہ پاکستان کی فوج، یہ کس قسم کی فوج ہے جب اپنے گھر کے سٹیزنز کو، اپنے شہریوں کی حفاظت نہ کر سکے؟ وہ ہندوستان سے بارڈر میں ادھر ادھر فائرنگ کر کے کیا کریں گے؟ یہ بن لادن کی رہائش گاہ کی حفاظت کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ یہ سب جو ہیں سفیانی طاقتوں سے مل چکے ہیں، یہ کوئی نہیں ہے. لیکن یاد رکھیں، آپ کہہ رہے تھے احتجاج کی قوت، یہ جناب زینب ام کلثوم اور سید سجاد کے یہ سڑکوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں، کوچوں میں یہ احتجاج کا جو ان کی آوازیں تھیں، آج انہی آوازوں کے نتیجے ہیں، انہی تقاریر، انہی باتوں کی وجہ کر آج جو ہے اسلام دنیا میں محفوظ اور قائم ہے. میں یہی کہوں گا، تم اپنے ان مظاہروں کو معمولی نہ سمجھو، تم اپنی یہ بیواؤں، بے قصوں کی آوازوں کو یوں ہی رد نہ کر دو. ان کی آوازوں میں، ان کی آہ میں وہ طاقت ہے جو عرش پہ اللہ کی غیظ کو بھی یہ تک باتیں پہنچتی ہیں، اور انشاءاللہ اس کا نتیجہ جلد ہوگا. یہ کب تک کتنے کو مار سکیں گے؟ یہ جب میں ابھی آپ کو بتلایا کہ عراق سے ہو کر آ رہا ہوں، وہی روضہ ہے سید الشہداء کا جہاں پہ صدام حسین اپنی ٹینک لے کر آیا تھا. اس روضے کے اندر عورتیں، مرد، بچے، ڈاکٹر، نرس، مریض سب انہوں نے پناہ لیا تھا. صدام نے ایک کو نہیں چھوڑا. لیکن آج وہاں پر اربعین کے روز قریب 18-20 ملین لوگ موجود تھے. اور اسی طرح جس طرح آپ نے ابھی ٹیلی ویژن پر دیکھا، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین کا نعرہ ایک نہیں، ملینز میں لوگ لگا رہے تھے. ان کی آوازیں دنیا سے عرش تک پہنچ رہی ہوں گی، اور ان بے قصوں کی آوازیں بھی اللہ تک ضرور پہنچتی ہیں. وہ رحمت العالمین ہے، وہ عدل ہے، وہ عدالت کرتا ہے، وہ چھوڑے دیتا ہے ان لوگوں کو، رسیوں کو چھوڑے دیتا ہے. لیکن جب وہ اس رسی کو کھینچتا ہے تو انہیں پلٹنے کے لیے، منہ چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملے گی انشاءاللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ہمارے ساتھ ایک بیلجیم سے کالر ہے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم برادر. وعلیکم السلام. السلام علیکم مولانا. وعلیکم السلام. میں سمجھتی ہوں کہ کوئی الفاظ نہیں ہے ہمارے پاس جو اس صدمے کو اور اس دکھ کا اظہار کر سکیں جو کچھ ہماری قوم کے ساتھ ہو رہا ہے پاکستان میں. مگر میں پھر بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایک حد تک صبر کا حکم ہے، لیکن اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. اور میں اس وقت ہدایت ٹی وی کے جو ویورز اور جو مومنین سن رہے ہیں، میں سب سے مخاطب ہوں، اور میں یہ اپنا پیغام دینا چاہتی ہوں کہ ہم صابر حسین کو ماننے والے ہیں، ہم صبر کرنے والے ہیں. لیکن ایک وقت تھا جب مولا حسین علیہ السلام نے علی اکبر کی شہادت کے بعد کہا تھا کہ یہ دنیا اس قابل نہیں رہی بیٹے کہ اب میں اس میں مزید زندہ رہ سکوں. لیکن جب آپ میدان کارزار میں اترے تو آپ نے 2 تلواروں کے ساتھ اپنی حفاظت کی تھی، اور وہ ہمیں بتانے کے لیے کہ اپنے سر کی قیمت کو اتنا معمولی نہ جانو کہ ظالم کے آگے کر دو کہ یہ لو کاٹ لو اور لے جاؤ.
اور مولا امیر المومنین میں جب میں بھول چکی ہوں بہت معذرت کے ساتھ، لیکن نہج البلاغہ میں بھی درج ہے کہ آپ کے انڈر کنٹرول ایک علاقہ تھا اور وہاں پہ خوارج نے حملہ کیا، تو آپ نے آ کے وہاں پہ ان لوگوں کو بہت بری طرح سے ڈانٹا تھا کہ یہ کیسا ہوا کہ وہ سانڈوں کی طرح آئے اور تمہیں برباد کر کے چلے گئے اور تم نے کچھ بھی نہ کیا۔ میں سمجھتی ہوں یہ دھرنا ہمارے شہروں تک محدود نہیں رہنا چاہیے، ہمیں پارلیمنٹ کی طرف مارچ کرنا چاہیے، اس لیے کہ ضیاء الحق کے دور میں ہوا تھا نا ہمارے ساتھ، اور ہم نے پارلیمنٹ کا گھیراؤ کیا تھا اور ہم نے تاریخ میں رقم کر کے دکھایا تھا کہ ہم اپنے مطالبات کو منوا سکتے ہیں۔ اب یہ وہ وقت ہے، اب گھروں میں بیٹھنے کے لیے اور اپنے شہروں تک محدود رہنے کا وقت نہیں ہے۔ للہ پلیز سب اٹھیں، اور جہاں جہاں ہم بین الاقوامی کمیونٹی کر سکتے ہیں، اب یہاں ان ملکوں میں بیٹھے ہوئے جو ان کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن وہاں پاکستان میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ہر شیعہ کا قدم پارلیمنٹ کی طرف اٹھنا چاہیے، صرف اپنے علاقے کے دھرنے کے کیمپ کی طرف نہیں۔ بہت شکریہ آپ نے بھی پروگرام میں شرکت فرمائی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے سنے ہماری بہن کے احساسات، اور یقیناً ظاہر ہے کہ اس میں ایک پہلو جو بہت ہی اہم ہے کہ ہمیں جس چیز کو مقدم رکھنا ہے وہ یہی ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی فرمایا کہ صبر کی، ظاہر ہے کہ ہمیں صبر ہی سے کام لینا ہے، لیکن صبر کی ایک انتہا ہے، لیکن اس کا جواب کس انداز میں دینا ہے، تو یقیناً ہم اگر امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں تو ہمیں اس کا جواب حسینی انداز ہی میں دینا ہے، اور ہمیشہ مقدم اس بات کو رکھنا ہے کہ خدا کا دین جو ہے اس پر کسی انداز سے کوئی آنچ نہ آئے۔ دین کی بقا کے لیے ہمیں اپنی جان کو قربان کرنا ہے۔ صرف زندگی بچانا، اگر زندگی بچانا ہوتا تو ظاہر ہے کہ بہت سے راستے ہیں زندگی بچانے کے، لیکن ہمیں ہر لمحہ اس بات کو مقدم رکھنا ہے کہ ہماری زندگی کس لیے ہے، ہم اللہ کے لیے ہیں، اس کے دین کے لیے اگر ہم کام آئیں تو وہی اصل زندگی ہے۔ اس پر ہم گفتگو کریں گے تھوڑی سی مزید ڈیٹیل کے ساتھ، لیکن ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جو میں کوئٹہ کے بارے بات کرنا چاہتی ہوں، جو کوئٹہ میں ہو رہا ہے بالکل ظلم ہو رہا ہے، ہماری جتنی قوم مسلمان ہیں ہم سب مل کر ایک قوم کٹھی ہونی چاہیے۔ یہ بالکل غلط ہے جی، یہ شیعہ ہے تو ان کو کچھ نہیں۔ میری اپنی اہل سنت فرینڈز ہیں، وہ کہتی جی شیعہ ہو رہے ہیں، ڈزنٹ میٹر، ہم کسی کی ہیلپ نہیں کرتے۔ نہیں، ہم سب مسلمانوں کو ایک جگ ہو کر زداری سے اپنا فیصلہ لینا چاہیے، بے شک بے شک۔ اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے پاکستان سے۔ جو پاکستان میں ظلم ہو رہا ہے وہ نہ اہل سنت ہو چاہے شیعہ ہو، سارے مسلمان مار رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ، اور یقیناً ظاہر ہے کہ یہ جو 119 افراد کی جس میں شہادت ہوئی ہے، اس میں تمام سارے ہی اہل تشیع نہیں ہیں، اس میں تو دوسرے بھی ہیں، سیکیورٹی کے کچھ افراد بھی ہیں، عام شہری بھی ہیں، غیر شیعہ بھی ہیں، تو یہ تو انسانیت کے خلاف ایک کھلا ظلم ہے، اور یہ آواز جو بلند کی جا رہی ہے وہ اسی لیے کہ اس معاشرے کو، جسے پاکستان، جسے مسلمان ایک اسلامی ملک کہا جاتا ہے، اس کو اس دہشت گردی کے ایک بہت ہی گھناؤنے عنصر سے پاک کیا جائے، جو کہ اب حکومتوں کا حصہ بن چکا ہے، خصوصاً بلوچستان کی گورنمنٹ تو اس میں شامل ہے۔ ہمارے ساتھ اگلے کالر آ چکے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، میں انیس صدر بات کر رہا ہوں نیو یارک سے۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میں قبلہ نے ابھی جو فرمایا، اور میں اس پہ بالکل تائید کرتا ہوں کہ اگر یہ واقعہ ہندوستان میں ہوتا تو وہاں کی حکومت ہل جاتی، اور وہاں لوگ بڑے بڑے لوگوں کو، ان کے صدر کو چوڑیاں بھیجتے، لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میرے کچھ۔ یہاں تو سب بالکل بے حس ہو کے بیٹھ گئے ہیں۔ ہم لوگ میں وہ اتحاد ہونی چاہیے کہ بالکل متحد ہو کے سب اس بات کی مذمت کریں کہ یہ بہت، پہلے تو یہ ہوتا تھا اکا دکا واقعات ہو گئے، احتجاج کیا کچھ بھی نہیں ہوا، پھر اب اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے یہ کوئٹہ کا کہ اس پہ جتنی بھی مذمت کی جائے وہ بہت کم ہے، اور کب تک ہوتا رہے گا؟ حقیقت یہ ہے کب تک ہم لوگ اتنا پستے رہیں گے، اور کیسے اس کا حل ہوگا؟ کس طرح سے ہم لوگ متحد ہوں، اور متحد ہو کے سب ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوں اور اس پہ احتجاج کریں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ٹھیک، بہت شکریہ انصار بھائی۔ ہمارے پاس چند دقیقے ہیں اس سے پہلے کہ ہم بریک پر جائیں۔ ہم ڈاکٹر صاحب
میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا اس چھوٹے سے سوال کی جانب جس پر ہمارے بھائی نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا اور بڑا اہم نقطہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح ظلم اور بربریت کا ایک بازار گرم کیا جا رہا ہے اور اس میں حکومتیں بھی بہت حد تک شامل ہیں، تو اب عام انسان جو ہے وہ کس حد تک، یہ جو ظاہر ہے کہ یہ جو حکومت تو یہ چاہتی ہے کہ کسی حد تک یہ اپنے علاقے تک محدود رہے، ان کی آواز اٹھے اور وہیں دم کر کے وہیں دم توڑ دے، اور ہمارا جو ایک حکومت کا سلسلہ ہے جو ہم سیاست کر رہے ہیں وہ چلتی رہے. لیکن اس میں کس حد تک یہ کیا فراموش کر بیٹھے ہیں، تاریخ سے بھی کچھ نہیں سیکھتے یہ حکمران، یا ان کو عقلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں؟ کیا صورتحال ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دو چیز ہے، ایک پاکستان میں اور جگہ، ایک ہے ٹارگٹ کلنگ، وہ اہم لوگوں کو چن کر وہ ٹارگٹ بناتے ہیں. دوسرا ہے ماس مرڈر اینڈ کلنگ، جو کہ کوئٹہ میں ہو رہا ہے. تو یہ نئی بات نہیں ہے. آپ ابو سفیان یا آل سفیان یا یزید کی حکومت دیکھیں، یا آپ اس کے بعد کے دور کے دیکھیں، انہوں نے ابو ذر غفاری جیسے صحابی کو بھی نہیں سنا، انہوں نے میسے میں تمار کو نہیں چھوڑا، جو کہ اس وقت کے مطابق ٹارگٹ کلنگ تھا. یہ ٹارگٹ کلنگ تھا. اس دور میں بھی یہی ہے، کراچی ہو، کوئٹہ ہو، لاہور ہو، راول پنڈی ہو، جہاں کے پڑھے لکھے ڈاکٹر ہیں، عالم دین ہیں، بڑے عہدے پر فائز ہیں، جو شیعان اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں، حجاج بن یوسف کی طرح آج کے بھی یہ دور میں حجاج بن یوسف موجود ہیں، اور یہی کام ویسے ہی کرکٹ کر رہا ہے یہ جو اس وقت ہوتا تھا. تو یہ ہو گیا. اب یہ ہے ماس مرڈر اینڈ کلنگ. تو یہ ماس مرڈر اینڈ کلنگ اس وقت بھی ہوا تھا. یہ حجاج بن یوسف ہو، اس جیسے جتنے تھے حکمران تھے، جنہیں کچھ مسلمان کے طبقے بڑے بڑے یہ حکمراں مانتے ہیں، تو یہ سب اسی یہ کلب کے اسی خیال کے لوگ موجود ہیں. اور جو ہو رہا ہے، میں یہی کہوں گا کہ ضرور ہمیں حق ہے کہ ہم اپنی حفاظت خود کریں، ہمیں حق ہے کہ ہم اپنی آواز گلی کوچوں میں بلند کریں، ہمیں حق ہے کہ ہم پارلیمنٹ کی طرف جائیں. ہم نے انہیں الیکٹ کیا ہے، ہم نے انہیں اس کرسی پہ بٹھایا، وہ ایسے ہی آگے نہیں بیٹھ گئے ہیں. ہمیں حق ہے کہ پارلیمنٹ کی طرف آواز بلند کریں. ہمیں حق ہے کہ فوج اور پولیس کے خلاف بھی آواز بلند کریں. تم کر کیا رہے ہو؟ ٹھیک، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور ناظرین، اسی گفتگو کو انشاءاللہ آگے لے کر بڑھیں گے، اور امید ہے کہ بریک کے بعد جب ہم واپس آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، ہم براہ راست اسلام آباد سے آپ کو مناظر بھی دکھائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لائیو آپ کو اپنے نمائندے کی جاری بھی چلے چلیں گے. لیکن اب اس وقت پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا. کہیں مت جائیے گا، آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے انشاءاللہ ایک مختصر سی بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، ایک مختصر سی وقفے کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کے اس پروگرام میں جو کہ اسی عنوان کے تحت پاکستان میں جو ایک مسلسل دہشت گردی کا جو ایک سلسلہ ہے، اور اس کی حالیہ جو ایک مثال جو آپ نے دیکھی، کوئٹہ میں تقریباً 119 افراد کو شہید کر دیا گیا. اسی حوالے سے پاکستان بھر میں تقریباً 40 سے زیادہ شہروں میں احتجاجی مظاہرے اور حکومت سے کچھ مطالبات ہیں
ان کے جس کے ہم نے آپ کو فوٹیج بھی دکھائی ٹیلی ویژن اسکرین پر. ہمارا جو ہی دوبارہ رابطہ بحال ہوگا ہم دوبارہ آپ کو انشاءاللہ لیے چلیں گے کچھ ہی دیر بعد پاکستان براہ راست, اور وہاں اپنے نمائندگان سے بھی آپ کی گفتگو کرائیں گے اور ان احتجاجی مظاہروں میں شرکاء سے بھی گفتگو آپ تک پہنچائیں گے انشاءاللہ المستعان. لیکن اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, ہمارے جو گزشتہ بریک سے پہلے سیشن میں ہم نے دیکھا کہ کچھ کالرز ہمارے بہن بھائی آئے تھے اور انہوں نے بہت اہم کچھ گفتگو کی, اور اس میں سے ایک سوال بڑا بہترین جو اس وقت اٹھ رہا ہے اس کی طرف میں چاہوں گا کہ ہم بڑھیں. لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ایک کالر, انہیں ہم شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام, میرا نام نسیم رضا ہے, میں لندن میں رہتی ہوں. میں برابر نیوز دیکھ رہی ہوں, سب حالات بھی دیکھ رہی ہوں میری, تو میں نے کچھ لکھا بھی ہے اور وہ بھی کراؤں گی کہ یہ طاہر قادر صاحب جو کھڑے ہوئے ہیں ان کے پاس سب کو ساتھ دینا چاہیے تاکہ یہ اس ملک سے اس گندن سے ہم لوگ نکلیں. جن ملک والے جتنے بھی پریشانی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو چاہیے کہ پارٹیوں کو چھوڑ دے اور ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اور جو وہاں پہ ہمارے شیعہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ لاشیں لیے ہوئے, اب جو رحمان ملک وہاں پہ گئے ہیں, کیونکہ میں پولیٹکس کو بہت اچھا سمجھتی ہوں, ان کو حکومت نے اس لیے بھیجا ہے کہ جاؤ ان سے ڈیل کرو کچھ دنوں کے لیے, ان سے یہ ڈیل کریں گے تو تم طاہر قادر صاحب کو ساتھ مت دو اور ہم تمہارے لیے فوج بھیج دیں گے, اور وہ 2-4 دن کے لیے وہ بھیجیں گے فوج ان کے پاس, اس کے بعد پھر وہ فوج ہٹا لیں گے جب ان کا پروسیس ہو جائے. تو میں یہ ان سے ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ پلیز ایسی ڈیل آپ مت کرنا بالکل بھی, اور بہت تعداد ہے سب لوگوں کی, سب مل کے ایک ہو جاؤ اور پورا پاکستان ایک بن جاؤ, پارٹیاں چھوڑ دو, نہ پارٹیوں میں کوئی رہو, سب ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ جیسے وہ کھڑے ہوئے ہیں ملک کی بقا کے لیے اور ملک کی پریشانی کے لیے. لوگوں نے پکارا ہے ان کو کہ ہمارے پریشان ہیں اور غارت ہو رہے اور لاشیں کی لاشیں گر رہی ہیں. یہ حکومت یہ ایسی ہے, اس سے کچھ نہیں ہوگا, یہ کچھ نہیں کر سکتی. اس سے تھوڑی دیر کے لیے وہ گئے ہوئے ہیں ملک, جیسے کہ الطاف حسین صاحب کے پاس گئے اور ان سے ڈیل کر لی انہوں نے اور ان کو منع کر دیا. اسی طرح سے اب یہ گئے یہ سوچ کے کہ اتنے لوگ تعداد میں جگہ جگہ یہ احتجاج کر رہے ہیں تو ان کو ہم روکیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مل جائے تو ہمارا تختہ رہ جائے. تو سب لوگ مل کے پاکستانی جتنے بھی ہیں, چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہے, سب پاکستانی, سب کو انہی کے ساتھ رہنا چاہیے اور ان کا ساتھ دینا چاہیے اور ایسے ہی رہے. یہ حکومت سے کچھ ریکویسٹ نہیں, کوئی توقع نہیں رکھنا چاہیے, حکومت کچھ نہیں کر رہی ہے, یہ صرف دھوکہ دے رہی ہے حکومت. میں یہ کہہ رہی ہوں اگر میری آواز سن رہی ہیں وہ لوگ ایسی ڈیل بالکل نہ کرنا اس سے, کیونکہ یہ دھوکے کے لیے گیا ہے, صرف 2-4 دن کے لیے دے گا مدد, اس کے بعد پھر وہی لاشیں بھی گریں گی. تو ٹھیک, بہت شکریہ ہماری بہن, آپ نے بھی پروگرام میں شرکت فرمائی اور اپنے خیالات کا اظہار فرمایا. ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ ان کو بھی پروگرام اس کو بھی شامل کر لیجیے ہلکا سا. ان کا چونکہ جو نقطہ تھا وہ بھی اہم ہے کہ اگر ہم دیکھیں نظر دوڑائیں تو جس طرح ایک ظلم و بربریت کا ایک بازار گرم کیا جا رہا ہے پاکستان میں, اور اس کا ایک طویل مدت کے سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے, اور اس میں اگر ذرا تھوڑا سا اس پر درک کیا جائے, ہلکا سا اس پر اگر گہری نگاہ رکھی جائے تو ایک بڑا عجیب سا سوال ذہن میں آتا ہے جس کی طرف ہمارے کالرز نے بھی اشارہ کیا کہ اگر ہم بغور دیکھیں, جائزہ لیں تو جب بھی اس کے خلاف, ظلم کے خلاف احتجاج ہوتا ہے تو اس میں کیا صرف مذہب اہل بیت کے ماننے والے یا امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے ہی صرف ظلم کے خلاف اٹھتے ہیں, جبکہ دوسرے بالعموم عام جو باقی مسلمان ہیں وہ اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں, لیکن کیا ان کا مذہب, ان کا دین صرف یہی سبق دیتا ہے کہ دور کھڑے ہو کے تماشا دیکھتے رہو؟ اگر یہ مذہب ہے تو پھر بہت سوچنا پڑے گا کہ کس کو یہ اسلام کا نام دیا جا رہا ہے. اگر میں تھوڑی سی مثال آپ کو دوں کہ اگر کوئی پرندے کا بھی کوئی تھوڑا سا نقصان ہو جائے نا, تو جب وہ پرندہ پکارتا ہے تو اس کی پکار پر بہت سارے پرندے یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا تعلق کس قبیلے سے ہے, یا اس کا نسل کون سی ہے, اس کا رنگ کون سا ہے, وہ اس کے لیے پہنچ جاتے ہیں اس کی مدد کے لیے اور ایک صدا بلند کرتے ہیں کہ لیکن کیا انسان کبھی اس طرح کے مذہب کی پیروی بھی کرنے لگتا ہے کہ جہاں وہ انسانیت کو بھی چھوڑ دیتا ہے کہ چونکہ اس کا تعلق میرے فرقے یا گروہ سے نہیں ہے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. 2 قسم کے لوگ ہیں اسلام کے دائرے میں, کچھ تماشائی ہیں, کچھ مظلوم ہیں جو اس تماشے کے نشان بن جاتے ہیں. پاکستان میں جو ہو رہا ہے آپ نے غور کیا ہوگا, آج جتنے کال آئے ہیں اس میں زیادہ تر ہماری بہنوں اور ماؤں کی طرف سے ہے, اور ان کے درد اور دکھ کی یہ آواز جو انہوں نے ٹیلی ویژن پہ آپ کے سامنے پیش کی ہے یہ بتلا رہا ہے کہ یہ ان
افسردہ واقعات جو وہاں پاکستان میں ہو رہے ہیں بہت افسوسناک ہیں. یہ آپ اس پر غور کریں کہ اتنے دن سے حکومت کہاں تھی. آپ یہ بہن کہہ رہی ہیں کہ ہمیں طاہر القادری کا ساتھ دینا چاہیے, کوئی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا ساتھ دینا چاہیے, کچھ آپ بتلائیں. یہ وقت تھا کہ ان لیڈروں کی آوازیں آتی, بلند ہوتی کہ میں کیا کروں گا, حکومت کو کیا کہتی ہے. یہ چھکا مارنے والے عمران خان, آج ان کی آواز کہاں ہے؟ مجھے تو ٹیلی ویژن پہ تو نہیں سنائی دے رہی ہے. آج یہ طاہر القادری جو اپنے کو شیخ الاسلام کا ٹائٹل خود سے لکھنے کو تیار ہیں, تو اے شیخ کہاں ہو تم, کیا کر رہے ہو تم؟ کل تک تو یہی شیخ کہہ رہے تھے یہ شیعہ مذہب جو ہے یہودیوں کا بنایا ہوا ہے. بہرکیف شاید انسانیت کے کچھ جذبات ان کے دل میں ہوں, شاید میں ان سے بھی اپیل کروں گا, اے شیخ آؤ اس اسٹیج پر, اے شیخ آؤ کوئٹہ میں ان لوگوں کے پاس آؤ, انہیں ان کے دکھ بھری کہانیاں سنو, ان ماؤں کے آنسوؤں کو پوچھو جو کہ کوئٹہ کے سڑکوں میں ہو رہے ہیں. اے شیخ آؤ اور ان سے باتیں کرو, بتلاؤ, تم تو شیخ و اسلام ہو نا, بتلاؤ اسلام کیا کہتا ہے, اسلام کے دائرے میں بتلاؤ کہ حکومت کے کیا فرائض ہیں, کیا وہ انجام دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں. حکومت کی سپاہی جو ہیں, حکومت کی جو فوج ہے, کیا وہ اپنے کام کر رہے ہیں؟ اے شیخ ذرا بتلاؤ ہمیں کہ تمہارا کیا خیال ہے اس پر. اے یہ کرکٹ کے کھلاڑی عمران خان, تم آج لیڈر بنے بیٹھے ہو, بتلاؤ آج اس موقع پر تمہارا کیا خیال ہے. اپنے خیالات کا اظہار کرو, صرف کمروں میں بیٹھ کر نہیں, یہ ہوٹل اور لابی میں بیٹھ کر نہیں, آؤ ان شہروں میں آؤ اور اس مقام پہ آؤ جہاں پر یہ واقعات ہوئے ہیں. ٹھیک, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اسی پر ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ ایک کالر ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام میرے بھائی, اور ڈاکٹر صاحب کو بھی السلام علیکم. میں محمد علی لندن سے بول رہا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جتنی بھی تعزیت یہ مذمت کی جائے جو یہ واقعات پاکستان میں ہو رہے ہیں, جو ہوا ہے ابھی, وہ ہم ان کے ساتھ ہیں, اور یہ ہم تو کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے فرشتے بھی ان مظلوموں کے ساتھ ہیں. دیکھیں کہ ڈاکٹر صاحب مسئلے کا باتیں تو ہم بہت کرتے ہیں, لیکن مسئلے کا حل ابھی تک نہ چینلوں سے کوئی اناؤنس ہو رہا ہے, نہ ہی کوئی جو سیاسی لیڈر ہیں, نہ ہی ہمارے مذہبی رہنما جو ہیں. ہمارے پاس ہمارا رہبر جو تھا وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کے بغیر تو ہمارا گزارا ہی نہیں ہے. میثاق مدینہ کو دیکھ لیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. کیا ہم پاکستان کے اندر بیٹھ کے یہ چیز اس کو بلڈ نہیں کر سکتے؟ ہمارے علماء دین کیا یہ اس چیز کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے؟ جو ہمارے سولیسیٹر اور دوسرا طبقہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, یہ اس چیز پہ کیوں نہیں سوچتے کہ اس چیز کو ہم بلڈ کریں؟ ہم ایک دوسرے کو ڈاکٹر صاحب افینڈڈ کرتے ہیں. کیسے اکٹھے ہوں؟ ایک اگر 4 اکٹھے ہوتے ہیں, وہ اپنے نعرے لگاتے ہوئے آ رہا ہے حق 4 یار کے, ادھر سے کوئی اور کرتا ہے. یہ جو نعرہ بازی ہے اور بہت سے جو چیزیں ایک دوسرے کو افینڈ کرتی ہیں, ان چیزوں کو کیوں نہیں ہم پس پردہ ڈالتے؟ کیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے تو اس وقت جب وہ اپنے دشمن کے سامنے کھڑے ہوتے تھے, ایک چھوٹا سا مدینہ تھا, تو کیا وہ اپنے اپنے نعرے لے کے جاتے تھے؟ اپنا اپنا ان کا ایجنڈا ہوتا تھا؟ نہیں, وہ ان کا ایک ایجنڈا ہوتا تھا, اس کے اوپر بات کرتے تھے. باقی اپنے اپنے وہ جو ان کے عقائد تھے, جو اپنے اپنے ان کی باتیں تھیں, وہ مانتے تھے, اپنی اپنی نمازیں پڑھتے. یہودی اپنی نمازیں پڑھتے تھے, جو نہیں پڑھتا تھا وہ بتوں کی پوجا کرتا. لیکن ایک میثاق ہونا چاہیے کہ ایسی چیز ہو جہاں پہ ہم اکٹھے بیٹھے ایک دوسرے کو وہ چیزیں ہم باتیں نہ کریں جو ایک دوسرے کو افینڈ کرتی ہیں. بہت شکریہ. یقیناً آپ نے بھی اپنے خیالات کا اظہار فرمایا. اللہ تعالیٰ آپ کی جزائے خیر عطا فرمائے. اور گفتگو کے سلسلے کو ہم مزید آگے بڑھائیں گے, اور ہم کوشش چاہیں گے کہ کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ ناظرین آپ کو ہم براہ راست پاکستان لیے چلیں, جہاں پہ ہم آپ کو وہاں احتجاج میں شرکاء سے گفتگو اور اس کے بعد جو ان کی اس وقت مناظر ہیں وہ بھی آپ کو براہ راست دکھلا سکیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی گفتگو سنی اور ہمارے بھائی کی, انہوں نے حل کے لیے اس وقت زور دیا.
کہ ظاہر ہے کہ یہاں میں سمجھوں گا کہ ایک بڑی ضرورت ہے اس بات کی طرف بھی توجہ دلانے کی کہ اگر ہر انسان اپنے تئیں خود ہی فیصلہ کرنا شروع کر دے تو ظاہر ہے کہ یہاں انسان چھوٹے چھوٹے ایک ٹولیوں اور گروہوں میں بڑھ جائیں گے، ہر ایک کی اپنی رائے ہوگی۔ اسی لیے مذہب اہل بیت میں ہمیں ایک بڑی بہترین ایک جو رہبر کی ایک منظم ایک نظام دیا گیا ہے کہ کوئی انسان خود سے، ہر انسان پورا علم نہیں رکھتا، ہر انسان پورے حالات کو، واقعات کو درک نہیں کر سکتا، تو اس کی ہر ایک کی اپنی اپنی ایک کیپیسٹی ہے لمیٹڈ سی۔ لیکن اگر ہم یکجا ہو کر کے ایک آواز اپنے رہبر کی طرف دیکھیں تو اس سے جو بھی ہمیں سبق دیا جائے، ہمیں اس پر اگر عمل کیا جائے، جو کہ اسی سلسلہ ہے کہ جب غیبت امام میں ہمیں تنہا نہیں چھوڑا گیا، ہمیں اسی لیے یہ ولایت فقیہ جو ہے ایک بہت ہی عظیم نعمت ہے کہ جس کے ساتھ ہمیں منسلک کیا گیا ہے۔ تو ہر ایک کو اپنے تئیں فیصلہ نہیں کرنا کہ مجھے کیا کرنا ہے، یہ ہمیں صرف اور صرف جو ہے صرف اپنے رہبر ہی کی جانب دیکھنا ہے کہ اس میں دین، اور یاد رکھنا چاہیے ہر وقت کہ جب بھی ہم کوئی فیصلہ کریں یا جب بھی ہم کوئی قدم بڑھائیں، اس میں انسان کی زندگی اتنی اہم نہیں ہے جتنا دین ہے۔ یہ دین وہ ہے کہ جس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے، انبیاء نے قربانیاں دی، امام حسین نے دی، اس کے بعد ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے دین کی بقا کے لیے۔ تو ہمیں ہر حال میں وہی قدم اٹھانا ہے کہ جس سے دین سر بلند ہو، دین پر کوئی آنچ نہ آنے پائے، کوئی دنیا یہ نہ سمجھے کہ یہ دین جو ہے یہ کیسا ہے۔ اب ہمیں صرف ظالم کے چہرے سے نقاب اٹھانا ہے، اور ہم اسی پر گفتگو کریں گے آگے انشاءاللہ۔ لیکن ہمارے ساتھ ہم اس وقت آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں پاکستان، جہاں پر ہمارے ہدایت ٹی وی کے نمائندہ جناب اسحاق بلتستانی صاحب ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم۔ ہلو جی اسحاق بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اشتیاق بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ آپ اس وقت لائیو ہمارے ساتھ موجود ہیں ہدایت ٹی وی کے نشریات میں، تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین تک ذرا پہنچائیے گا تازہ ترین صورتحال کے کوئٹہ میں جو دہشت گردی کا ایک بازار گرم کیا گیا، اس کے بعد جی پاکستان میں کیا صورتحال ہے؟ ایک اور عظیم خانیہ ہوا جس کے نتیجے میں ایک بہت بڑا جو اجتماع اسلام آباد میں، ایک بہت بڑا اجتماع لاہور میں گورنر ہاؤس کے سامنے، اور ایک بہت بڑا اجتماع کراچی میں، اور 3 دن سے جو شہداء کے ساتھ ہمارے کوئٹہ کے مومنین بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ یکجہتی کے لیے اس وقت بھی اسلام آباد میں ایک بہت بڑا دھرنا موجود ہے۔ اور اس دھرنے کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس وقت تمام ملت تشیع کے جتنے گروپ یا جتنے وہ تھے، سب نے اپنے اختلافات کو دور کر کے ایک آواز بن کر اس وقت اسلام آباد کے ہائی وے پر سب خواتین، مرد، بچے، ہر جو ہے نا وہ یہاں پر موجود ہیں۔ ٹھیک، اور ان میں اگر آپ بتائیے گا کہ ان کے مطالبات کیا ہیں حکومت سے، اور حکومت کس حد تک سنجیدہ نظر آ رہی ہے؟ صرف ایک ہے کہ کوئٹہ کی جو گورنمنٹ آف بلوچستان ہے اس کو مستعفی کیا جائے، اور کوئٹہ شہر کو جو ہے وہ فوج کے حوالے کیا جائے، یہ ایک واحد مطالبہ۔ اور اس میں حکومت کی جانب سے کیا جی ہے کہ ہماری جو شیعہ کمیونٹی کو فوج کے علاوہ کوئی وہاں پر تحفظ دینے کو نہ صلاحیت رکھتے ہیں اور نہ کوئی ارادہ رکھتے ہیں۔ ٹھیک، اور ان کا جو احتجاج ہے اس کے نتیجے میں حکومت کی جانب سے ان کا رویہ کیسا ہے، ان کے کیا عزائم دکھتے ہیں؟ ابھی مولانا امین شہیدی صاحب نے، اگر آپ نے یہ ہمارے لائیو اسپیچ جہاں سے دیکھی ہے، اس میں مولانا امین شہیدی صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ اگر ہمارا یہ مطالبہ نہیں مانا گیا تو کراچی سے ہمارا جو کراچی میں جو موجود دھرنا ہے وہ بلاول ہاؤس تک مارچ کرے گا کل۔ ٹھیک، اچھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ جو دھرنا دیا جا رہا ہے، احتجاج جو کیا جا رہا ہے، اس کی بھی سیکیورٹی کے لیے کچھ اقدامات ہو رہے ہیں یا صرف اپنی مدد آپ کے تحت ہی مومنین اپنا خیال رکھ رہے ہیں؟ اپنی جو راولپنڈی میں اس وقت ہو رہا ہے، اسلام آباد اور راولپنڈی میں جو ہو رہا ہے، کہ فیض آباد جو ہے یہ سنگم ہے راولپنڈی اور اسلام آباد کا، اس جگہ ہو رہا ہے، تو اس میں راولپنڈی اور اسلام آباد کے جو مومنین ہیں، جو قریب ہیں، جو جس کی جتنی استطاعت ہے، جو کمبل پرووائڈ کر سکتا ہے وہ کمبل لے کے آ رہا ہے، جو کھانا پرووائڈ کر سکتا ہے وہ کھانا لے کے آ رہا ہے، جو چائے کو افورڈ کر سکتا ہے وہ چائے لے کے آ رہا ہے۔
جس کی جتنی استطاعت ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت کہ تمام مومنین جس کے جو کوئی اگر کوئی دو کنات لگا سکتا ہے وہ کنات لے کے اپنے گھر سے آ رہا ہے اور سب اپنے بچوں سب کو لے کر اس وقت یہاں پر موجود ہیں. جی میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا اس کو اگر ہم ایک براڈ سینس میں دیکھیں تو آپ نے اس وقت دیکھا کہ اس وقت کچھ اور جلوس بھی سیاسی نوعیت کے اسلام آباد کا رخ کر کے چل رہے ہیں اور یہاں پہ مختلف شہروں میں احتجاجی دھرنے بھی ہیں جو کہ اس دہشت گردی کے خلاف ہیں. تو اس وقت حکومت کیا کچھ بکھلائی ہوئی دکھتی ہے یا انہیں کچھ اب بھی ہوش کے ناخن لینے کی کوئی صورتحال نظر آ رہی ہے؟ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اشتیاق بھائی اس طرح ہے کہ مجھے آپ سے سوال کیونکہ ادھر اذان کی بھی آواز بھی ہے مجھے آپ کا سوال برا سے لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آج صبح علامہ طارق قادری صاحب کے ایک خصوصی نمائندے یہاں پر تشریف لائے تھے اور انہوں نے کیونکہ اس وقت لاہور سے لے کر اور راول پنڈی تک اسلام آباد تک پورے جی ڈی روڈ پر تمام شہروں کے جو مین شاہراہ ہے اس پر اہل تشیع نے دھرنا دیا ہوا ہے اور جس کی حمایت جو ہے وہ تحریک منہاج القرآن نے اس میں بھرپور انہوں نے اس پر آ کے ہماری حمایت کیا اور اس راولپنڈی کے جلسے میں صبح آج آ کے انہوں نے بھرپور آ کے انہوں نے حمایت کا اعلان کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم ہر طریقے سے ہمارا جو احتجاج ہے جو گورنمنٹ کے ساتھ ہے وہ بھی اس ملت تشیع کے ساتھ جو ہے ہم مل کے کریں گے. ٹھیک یقیناً یہ بہت ہی ایک خوشائند بات ہے اور اس کے بعد یہ جو ٹرانسمیشن ہے آپ کی یہ دوبارہ اس کو آپ کب دوبارہ شروع کریں گے تاکہ یہ دنیا بھر میں دکھائی جا سکے اور ہم ہدایت ٹی وی کو بھی دوبارہ پر بھی ان مناظر کو دکھا سکیں؟ اور ایک اور بات اشتیاق بھائی جی یہاں لوگ ہدایت ٹی وی کے بہت مطلب وہ ہیں کہ بہت شکریہ ادا کر رہے ہیں وہ یہ کیونکہ لائیو ٹرانسمیشن جو ہدایت ٹی وی میں دکھائی جا رہی ہے جس کا وہ بہت زیادہ کیونکہ اس وقت پاکستان کے جو چینل ہیں انہوں نے وہ چھوٹے اپنی جو مقصد کے کلپس ہیں وہ تو دکھاتے ہیں جو اصل جو آواز ہے اس کو وہ منا کر دیتے ہیں. تو ہدایت ٹی وی کے یہاں پر لوگ بہت زیادہ مشہور ہیں بلکہ یہاں پر میں جو اسٹیج سے بھی باقاعدہ ہدایت ٹی وی کا شکریہ ادا کیا گیا کہ وہ ہدایت ٹی وی نے یہ نشریات جو ہے نا باقاعدہ جو لائیو نشریات ہے جو اس کو دکھانے کا اہتمام کیا. بہت شکریہ. جی اسحاق بھائی اب میں چاہوں گا تھوڑا سا اس پر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. ہم نے کہا کہ حکومت سے کہ بلوچستان سے ان کی جو بلوچستان کی حکومت ہے اس کی علیحدگی اور فوج کے حوالے خصوصاً کوئٹہ کو تو اشتیاق بھائی اگر آپ جی مولانا امین شہیدی صاحب اس وقت یہاں موجود ہے اگر آپ ان سے چند سوالات کر لیں تو اور ان کے ساتھ جوابات. ہلو جی السلام علیکم قبلہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ اس وقت ہمارے ساتھ ہدایت ٹی وی کی لائیو نشریات میں ہمارے ساتھ شامل ہیں اور ہم کچھ ایسا پہلے آپ کے جو ڈائریکٹ مناظر تھے اسلام آباد میں جو احتجاج ہے بھائی آپ کی آواز کم آ رہی ہے اس کو بھی ہم دکھلا رہے تھے. میں چاہوں گا کہ اگر آپ ہمارے ناظرین تک پہنچائیے کہ یہ جو ایک احتجاج ہے یہ اس میں کیا مطالبہ ہے اور حکومت کس حد تک سنجیدہ نظر آ رہی ہے اس مطالبے کو ماننے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر آپ کی آواز کم آ رہی ہے میری اگر آپ تک آواز جی آپ کی آواز بالکل بہترین ہے. جی فرمائیے. تو آپ کے ذریعے سے انشاءاللہ تعالی یہ میسج پہنچ جائے گا کہ اس وقت پاکستان بھر کے ہر بڑے شہر میں دھرنے جاری ہیں اور تمام بڑی شاہراہیں بند ہیں اور کوئٹہ کے اندر بھی شہداء کی لاشیں سڑک پر ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں مرد و زن خواتین اور بچے میدان میں کھڑے ہیں اور پورے ایمان کے ساتھ اور پوری استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں اور سنگل ایجنڈا ہے مطالبہ اور وہ یہ ہے کہ بلوچستان حکومت کو برطرف کر کے شہر کو فوج کے حوالے کیا جائے اور بلوچستان کے اندر جہاں جہاں دہشت گردی کے ٹھکانے موجود ہیں ان ٹھکانوں کو فوری طور پر ان کا آپریشن کیا جائے تاکہ آئندہ بلوچستان کے اندر دہشت گردی کا رستہ روکا جا سکے. اگر ایسا نہیں ہوا اور مطالبات پورے نہیں ہوئے تو پھر اس وقت صدر مملکت کراچی میں بلاول ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں. انشاءاللہ تعالی تمام قافلوں اور تمام دھرنوں کا رخ بلاول ہاؤس کی طرف ہو جائے گا اور جو پنجاب کی طرف اور خصوصاً پنڈی ڈویژن اور اسلام آباد میں لوگ دھرنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا رخ انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم ہاؤس کی طرف ہو جائے گا. یہ اعلان کیا جا چکا ہے اور مطالبہ بھی سنگل ہے, کوئی غیر آئینی مطالبہ نہیں ہے, اس لیے کہ حکمرانوں کو اس وقت بے گناہ
इंसानों के बहते हुए खून की कोई परवाह नजर नहीं आती। और बलूचिस्तान का जो वजीर आला है वो अब भी शराब के नशे में धुत कहीं पर पड़ा हुआ है और उसको ये तौफीक नहीं हुई कि वो किसी तरह से इन मजलूमों की हिमायत के लिए दो बोल सके और ताज़ियत का इजहार कर सके। हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दरिंदों को मजलूमों की कोई तकलीफ नहीं होती, जिनके हाथ मजलूमों के खून से आगश्ता हो और आलूदा हो, उन्हें मजलूमों पर रहम नहीं आता। और ये जो वजीर आला है जिसकी हैसियत एक चरवाहे जितनी भी नहीं है, उसको एक इतना हसास और बड़ा सूबा दे दिया गया है और कोई पुरसाने हाल नहीं है कि यह शराब और कबाब के नशे में मस्त और चूर इंसान अपने सूबे में जो इस वक्त तबाही मची हुई है उसकी तरफ क्यों तवज्जो नहीं देता। हमारा आईनी हक है, हमारा कानूनी हक है, हमारा इस रियासत के शहरी होने की हैसियत से शहरी हक है कि हम एक ऐसे दहशतगर्दों के सरपरस्त बदकिरदार वजीर आला की बरतरफी का मुतालबा करें और हुकूमत से डिमांड करें कि शहर को फौज के हवाले किया जाए। और फौज से भी हमारी डिमांड यह है कि वो शहर के अंदर आए, दहशतगर्दी के अड्डों का सफाया करें और उसके बाद फिर गारंटी दें कि आइंदा इस तरह की बर्बरियत और दहशतगर्दी की तकरार नहीं होगी। ठीक, बहुत शुक्रिया। और किबला, अगर मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में अदलिया का बहुत नाम लिया जाता है कि छोटे छोटे मामलात पर वो खुद नोटिस ले लेते हैं, तो इतने बड़े इस सानहे पर कोई नोटिस लिया गया अदलिया की तरफ से भी कोई? जी, मैंने अभी यहाँ पर हजारों का इज्तिमा है, यहाँ पर ये बात अर्ज की है कि हमारी अदलिया का जो सरबराह है वो कौम को एक आंख से देखता है। जब वो एक आंख से देखता है तो उसको बहुत सारे हकायक नजर नहीं आते और बहुत सारे मफादात नजर आ जाते हैं। इसलिए कहीं पर अगर किसी सिंगल पर्सन पर हमला होता है तो वो उसको नजर आ जाता है और सोमोटो एक्शन लेने का ऐलान हो जाता है। लेकिन उसके मुकाबले में 5 करोड़ की कम्युनिटी इस मुल्क के अंदर मुस्तरिब है, तकलीफ में है, दहशतगर्दी का शिकार है, टारगेट किलिंग का शिकार है, बम धमाकों और खुदकुश हमलों का शिकार है, इस्तेहसाल का शिकार है। लेकिन उस एक आंख से देखने वाले चीफ जस्टिस और इंसाफ के अलंबरदार को ये सारे मजालिम नजर नहीं आते, इसलिए कि इन मजलूमों के पीछे मगरबी ताकतें नहीं हैं और उन दहशतगर्दों के पीछे मगरबी ताकतें हैं। इसलिए हम ये कहने में और मुतालबा करने में हक बजाने में हैं कि हमें अब तक न अदलिया से कोई रिलीफ मिला है और न ही फौज से कोई रिलीफ अब तक हासिल हुआ है और न ही सियासी हुकूमतों ने इस सूरत हाल से कौम को निकालने और रियासत को बचाने में कोई किरदार अदा किया है। यह उसका नतीजा है कि इस वक्त एक सिंगल कॉल पर पूरे पाकिस्तान के हर बड़े शहर में धरने जारी हैं और मुतालबात हो रहे हैं और लोग इस ठंड और सर्दी के मौसम में मैदान में खड़े हैं और किसी भी सूरत में पीछे हटने को तैयार नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि किबला, जिस तरह हमने क्या देख रहे हैं कि क्या सिर्फ अब तक ये जो जुल्म और बर्बरियत का एक बाज़ार गर्म किया गया है, इसके ख़िलाफ़ सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के आशिकान ही सिर्फ इस जुल्म के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं, या कि बिलउमूम मुसलमान भी अब अपनी उस इंसानियत को सामने रखते हुए हमारे साथ शामिल हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हमने जो दावत दी थी हर पाकिस्तानी को दी थी, चाहे वो हिंदू हो, ईसाई हो, मुसलमान हो। उसका नतीजा ये है कि इस वक्त हमारे जहां जहां धरने जारी हैं वहां पर वो सियासी लीडर जिनके अंदर थोड़ी बहुत इंसानियत है वो आ रहे हैं और उनके साथ उनके काफिले भी आ रहे हैं और मजहबी जो जमातें हैं उनके भी रहनुमा आ रहे हैं, इजहार यकजहती कर रहे हैं। गोया ये अब एक मूवमेंट की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। हमें उम्मीद है कि इस मूवमेंट के नतीजे में इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का एक बहुत बड़ा मुजाहरा होगा, हो रहा है और पूरी मीडिया के सामने ये बात आ चुकी है कि जमात इस्लामी के मरकजी रहनुमा भी वहां पर आ चुके हैं, उनके मरकजी अमीर भी, तहरीक इंसाफ वाले भी आ चुके हैं, उनके मरकजी चेयरमैन भी, इसी तरह से सुन्नी तहरीक वालों ने भी यकजहती का इजहार किया है। इसी तरह से बाकी जितनी जमातें हैं जिनके अंदर दर्द है वो इस वक्त हमारे इस दर्द और हमारी इस बेचैनी में हमारे साथ शरीक है और हमें उम्मीद है कि बाकियों का भी ज़मीर इंशाअल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता जागेगा और उनको भी ख्याल आएगा कि वो भी कम से कम अपने वोट के लिए ही सही
بہت شکریہ. اور آخر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ جس طرح یقیناً پاکستان میں تو دنیا پورے ملک بھر ایک سلسلہ شروع ہو چکا ہے، لیکن جہاں جہاں ہدایت ٹی وی کی نشریات جا رہی ہیں، لوگوں کو جس جس انداز میں اس خبر مل رہی ہے، وہاں ان کے دل تو یقیناً سب ان کے ساتھ ہیں، انہی کے غم میں وہ بھی تڑپ رہے ہیں. لیکن آپ کیا پیغام دیں گے مسلمانوں کو، بالعموم شیعان حیدر کرار کو، کہ وہ کس انداز میں، وہ کس طرح سے اس میں حصہ لے سکتے ہیں اور مدد کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اس وقت صرف شیعہ کمیونٹی نہیں، اوورآل ہر پاکستانی خطرے میں اس ملک کو محسوس کرتا ہے، اس ریاست کو محسوس کرتا ہے. ریاست کے اوپر سے لے کر نیچے تک کے تمام ادارے کرپٹ ہیں اور ان کو اپنی جیبیں بھرنے سے کوئی فرصت نہیں ہے. یہ موقع ہے کہ لوگ اپنے فرسٹریشن کا اظہار کرتے ہوئے میدان میں آ رہے ہیں. اب بھی اگر ریاست کی محافظ قوتیں برسر میدان نہ ہوں اور نہ آئے معاملات کو سنبھالنے کے لیے، تو پھر جو مستقبل نظر آتا ہے وہ تاریخ نظر آتا ہے. اس لیے عوام جوک در جوک میدان میں آ رہے ہیں اور مزید آئیں گے انشاءاللہ تعالی، اور پرامن طور پر اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے اور دنیا کو بتائیں گے کہ حسینیت جو ہے وہ ایک ایسا سلسلہ ہے جس کو کبھی بھی زوال نہیں ہے. جہاں جہاں یزیدیت سر اٹھائے گی وہاں وہاں انشاءاللہ تعالی کربلا آباد ہوں گے. اور اس وقت ملک کے مختلف حصوں میں کربلائیں موجود ہیں، خیمے لگ چکے ہیں اور لوگ وہاں پر آ کر آج کی یزیدیت اور یزیدی گرد نظام کے خلاف اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں. اور ہمیں امید ہے کہ کوئٹہ کے ان پاکیزہ شہداء کے خون سے انشاءاللہ تعالی اس ملک میں تبدیلی آئے گی اور کرپٹ عناصر کو ہم اس ریاست اور ملک سے باہر نکالنے میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. ہم آپ سب دعا گو ہیں. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اور ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے گفتگو براہ راست ہماری پاکستان سے جناب مولانا امین شہیدی صاحب، جو اس وقت اسلام آباد میں ایک احتجاج، بہت بڑا احتجاج جو ہے اس سے بھی خطاب فرما رہے تھے. اس کے بعد ڈائریکٹ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے. ڈاکٹر صاحب، آپ نے بھی گفتگو سنی ہمارے نمائندے کی اور اس کے بعد مولانا امین شہیدی صاحب کی بھی، کہ حکومت سے ایک بہت ہی جائز مطالبہ ہے، ایک بہت ہی کہ صرف اپنا حق اور انصاف مانگنا، کہ ہمارے خلاف جو ظلم کا ایک بازار گرم ہے جس کے سرپرست آپ بیٹھے ہیں سینٹر میں، اس کو یہاں سے ہٹایا جائے، دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو ختم کیا جائے. کیا یہ بہت مشکل کام ہے حکومت کے لیے یا کیوں نہیں کرتے؟ نہیں، بہت آسان کام ہے. اگر یہ چاہیں کہ صرف یہ کھوکھلی جو تقریریں کر رہے ہیں، اگر واقعی کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، لشکر جنگی جس نے اعلان کیا ہے کہ ہم نے یہ کلنگ کی ہے، ان کے لوگوں کو، افراد کو لا کر سامنے پیش کر دیں. یہ چیف جسٹس جو اتنے آوازیں بلند کرتا ہے انصاف کی، وہ فیصلہ سنا کر بتلا دے. یہ صاف ہے، یہ حکمراں، یہ دہشت گرد، یہ سب ملے ہوئے ہیں، سب ایک ہی چولی کے یہ افراد ہیں. ان کی آوازیں صرف کھوکھلی ہیں. یہ ابھی جب دیکھ رہے ہیں کہ اتنی عوام اٹھ کے کھڑی ہو چکی ہے، ان کی آواز کے ڈر سے، خوف سے یہ اتنی تقریریں کر رہے ہیں. اگر یہ واقعی چاہتے ہیں تو ان مظلوموں کا ساتھ دیں گے، ان بیواؤں کا ساتھ دیں گے، ان لوگوں کا جن کی ٹارگٹ کلنگ ہو چکی ہے، ہو رہی ہے، ان کا ساتھ دیں گے، ان کی جدوجہد میں دیں گے. تو اس میں صرف ان شیعان اہل بیت کا بقا نہیں ہے، پورے جتنے مسلمان ہیں پاکستان میں ان کا بقا، پورے ملک کا بقا اس میں ہے. فوج کا، عوام کا، حکومت، سب اس میں شامل ہے. اگر ایک ہو کر کریں تو یہ آج اتنی بیرونی طاقتیں ہیں، یہ فورن طاقتیں ہیں جو اسلام کے یہ جو اتفاق اور اتحاد اسلام میں نہ ہو، اس کو بٹوارے کے لیے جو موجود ہیں وہ شکست کھائیں گی. اور انشاءاللہ جو لبیک یا حسین کا نعرہ تھا وہ پاکستان کے کونے کونے میں موجود آوازیں بلند ہوں گی اور اتفاق اتحاد ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے. اور انشاءاللہ اگر پاکستان کی حکومت اور عوام دونوں مل کر اس میں کام کریں تو انشاءاللہ فتح اور کامیابی کسی شیعہ کی نہیں ہے، یہ پورے پاکستانیوں کی ہے. بہت شکریہ. یقیناً انشاءاللہ المستعان. اور ہمارے ساتھ ایک ٹیلی فون لائن پر کالر موجود ہیں، انہیں ہم شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اشتیاق صاحب، میں دوبارہ حاضر ہوا ہوں ڈاکٹر غیور عباس لوٹن سے. ابھی میں باتیں سن رہا تھا اور لوگوں کی وہ کر رہا تھا. دیکھیے، میں
آپ کے ذریعے سے، ہدایت ٹیلی ویژن کے ذریعے سے امت محمدی کو، جو صحیح طور پر امت محمدی کے فالوور ہیں، عوام پاکستان کو یہ درخواست کروں گا کہ پلیز پلیز، میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ ہمارے اندر یہودیہ ایلیمنٹ موجود ہے، امپلیمنٹ کیا گیا ہے گورنمنٹ میں بھی، سیاستدانوں میں بھی، عام عواموں میں بھی. ہمیں ان کے اوپر نظر رکھنا بہت ضروری ہے. میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ یہ صرف کل سے، ایسا تو نہیں ہے دوبارہ ہمارے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلائی جا رہی ہو، کہ ہمارے کندھے پر رکھ کر کے جب پاکستان بنا تھا تو ہمارے ہی کندھے پر رکھ کر کے بندوق چلائی گئی تھی، اس کے بعد میں ہمارا کیا اثر ہوا. یہ سوچنے کی بات ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے یہ پھر دوبارہ ہمیں سنہری باغ اور سونے کے باغ دکھا رہے ہیں، اور یہ صرف جو ہے کہنے کی باتیں ہیں. ورنہ یہ جو اب پرسوں سے یا کل سے یہ بات مختلف لوگوں نے ہمارا ساتھ دینے کی کوشش کی ہے، ایک ہفتہ پہلے کیا سو رہے تھے؟ میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ امت مسلمہ سوچ لے کہ وہ امت محمدی کو صحیح طور سے، اسلام کو خلوص دل سے، سنی شیعہ کا مسئلہ نہیں ہے یہ یہود اور ان کا مسئلہ ہے سنی طاقت ہوگا. ہمیں یہاں متحد ہونا ہے. یہ لوگ پھر اس کو شیعہ سنی کی بات کر کے اپنی اپنی دکانیں چمکانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ گرگٹ کی طرح رنگ بدل رہے ہیں. خدا کے واسطے ہمیں محتاط ہونا چاہیے. زیادہ وقت نہیں لوں گا. پروردگار ہمارے دل کی ساتھ سن لے، امت مسلمہ کو ہوش کے ناخون دے اور اتحاد ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. امین. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر غیور عباس صاحب. ایک مرتبہ پھر آپ نے پروگرام میں شرکت فرمائی. ناظرین ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں کچھ کلپس جو یہاں لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کے سامنے بھی جو ایک مظاہرہ کیا گیا، اس کے کچھ کلپس آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر اب سے کچھ چند لمحوں کے بعد دیکھ پائیں گے، جہاں پر ان کے کچھ آپ نے دیکھا کہ پلے کارڈز کے ساتھ، کچھ بڑے بڑے بینرز کے ساتھ ایک مظاہرہ کیا گیا، اور اس کے بعد پھر ایمبیسی میں ان کو ایک یادداشت پیش کی گئی. ایسا سلسلہ پہلے بھی کیا جا چکا ہے. ڈاکٹر صاحب، اس برطانیہ جیسے ملک میں جہاں پر لندن میں بھی یہ مظاہرہ اور اس کے بعد ہائی کمیشن کو ایک مرتبہ پھر دوبارہ یاد دہانی، تو کیا آپ کے خیال میں یہاں پہ سے کچھ ایسا مزید ہو سکتا ہے آگے بڑھ کر کے کہ جو یہ اپنے واپس حکومت کو جا کر کے کچھ بتائیں کہ کس طرح سے ہم بین الاقوامی طور پر بھی ہماری بدنامی ہو رہی ہے؟ کم سے کم اگر اسی کو سامنے لے لیں. اس سے میں چاہوں گا کہ آپ گفتگو فرمائیں گے. ایک کالر جو ہے وہ آ چکے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم اشتیاق بھائی. وعلیکم میں بول رہا ہوں مانچسٹر سے. وعلیکم السلام. جی آپ کو ڈاکٹر صاحب کو میری طرف سے سلام قبول ہو اور تعزیت بھی کہ مومن سے تعزیت ہی کر سکتا ہے ایسے موقع پہ، اور اس کو حوصلہ ہی دے سکتا ہے کہ دیکھیے کہ اس نے وہ مقام پایا جس کی ہم سب ماں کے دودھ پینے سے تمنا رکھتے ہیں. مولا علی اصغر کے صدقے سے پروردگار عالم تعالیٰ ان سب کے مومنین کے جن کے نقصان ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. لیکن اشتیاق بھائی آج دیکھیے کہ کربلا ایک دفعہ پھر زندہ ہوئی اور مظلومیت نے پھر فتح حاصل کری، اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب ہر کونے سے جان نثار حسین کے نعرے بلند ہو رہے ہیں، اور یہ مظلوموں کی آواز جو ہے، یہ ظالموں کا جو ناکتا ہے وہ بالکل تنگ ہو رہا ہے. آج وہ لوگ جو اپنے آپ کو کسی وقت کہتے ہیں کہ ہمارے گھر پہ حضرت عباس کا علم، انہی کے زیر سایہ، میں تو آج صاف کہوں گا ڈاکٹر صاحب، میں بالکل اس میں قتم کسی قسم کا وہ کروں گا، پیپلز پارٹی کے دور میں جس قدر شیعوں کا قتل عام ہوا ہے اور کسی پارٹی کے دور میں نہیں ہوا. نہ جانے یہ لوگ کس قسم کے اپنے آپ کو مولا کا نام لے کے ہم سب کو یہ بیوقوف بنا کے ووٹ لینے کے چکر میں رہتے ہیں. لیکن یہ وقت دور نہیں ہے کہ جب تمام مومنین اور تمام مسلمان اور خصوصاً ہمارے سنی بھائی جو ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان کا بہت بہت شکریہ ادا کریں گے، اس لیے کہ آپ نے اس وقت ایک قوم ہونے کی حیثیت سے جو ہے وہ ثبوت دیا ہے. اور انشاءاللہ تعالی جو ایلیمنٹس اس کے پیچھے ہیں وہ بہت جلد بے نقاب ہو جائیں گے. یہ صرف ووٹوں کے سلسلے میں آج زرداری صاحب کے پاس 200، میں نے ٹاک شو دیکھ رہا تھا کہ 200 مقدمات وہ جو جس کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ ان کو سزائے موت ہونی چاہیے، وہ اس پر دستخط نہیں کر رہے ہیں سیاسی اس کی وجہ سے. اور مبشر لقمان صاحب کے ٹیلی ویژن پروگرام میں آج صبح جو وزیر اعلیٰ جو تھے رئیسانی صاحب، ان کا جو پیغام آیا کہ میں نے 2 ٹرک جو ہیں وہ ٹیشو کے بھر کے وہ بھیج رہا ہوں میں. تو اس کا کیا مطلب؟ یہ ہمارے زخموں پہ نمک چھڑکنے کے لیے ہے، اور اس کے باوجود بھی یہ گورنمنٹ جو ہے ان کو ڈسمس کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہی. سوائے اس کے اور کیا کہیں
کہ کربلا نے ایک دفعہ پھر کروٹ لیا اور مومنین جنہوں نے اپنی شہادتیں پیش کری اللہ تعالیٰ ان کے درجات اور زیادہ بلند فرمائے، اور ان کی آہوں اور سسکیوں نے وہ کام کیا ہے کہ جو تلوار کام نہیں کر سکتی۔ آج لوگوں کے جگر پارا جو ہے وہ خون لہو لہان اس لیے ہو رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے، لیکن ادھر حسینی بھی اپنے رنگ میں مظلوم کے ایک آنسو جو ہے 7 سمندر کے پانی سے بھاری ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ضرور رنگ لا کے رہے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ شوکت صاحب نے مانچسٹر سے کال کی۔ اللہ تعالیٰ آپ نے بھی اپنے جذبات اور خیالات کا اظہار فرمایا۔ آج کے ہمارے اس پروگرام کے آخری کالر تھے، اور ہم اپنے بڑی تیزی کے ساتھ اپنے پروگرام کے اختتامی لمحات کی جانب بڑھ رہے ہیں، اور آج کے اس پروگرام میں ہم نے کوشش کی کہ جس انداز میں بھی پاکستان میں اس وقت جو ظلم، خصوصاً کوئٹہ میں جو ایک ظلم اور بربریت کا ایک دہشت گردی کا بازار گرم کیا گیا، اور اس کے بعد پھر حکومت کی مسلسل خاموشی، اور اس کے بعد اب ایک احتجاج کی صدا پاکستان کے کونے کونے سے بلند ہو رہی ہے، اور اس احتجاج میں ان کا ایک بہت ہی جائز اور حق پسند مطالبہ ہے، ایک انصاف کا مطالبہ ہے کہ ہمیں بھی انصاف دیا جائے۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ جس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پر چیف جسٹس جو ہیں وہ از خود نوٹس لے لیا کرتے ہیں، لیکن ہم اسی ہدایت ٹی وی کے پلیٹ فارم سے ایک مرتبہ پھر حکومت کے اور عدلیہ کے ان سوئے ہوئے ضمیروں کو جھنجھوڑتے ہیں کہ آپ جہاں ایک چھوٹی چھوٹی بات پر ایک از خود نوٹس لے لیتے ہیں، وہاں اس قدر سنگین جرم دہشت گردی جو کہ نہ صرف کسی مسلمانوں کے خلاف بلکہ انسانیت کے خلاف ایک بہت بڑی ایک ظلم ہے، ایک ایسی سوچی سمجھی سازش ہے، اس پر اگر آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہیں تو یقیناً کل آپ بھی نہیں بچ پائیں گے۔ یہ اگر ظاہر ہے کہ اگر ہمیں اسلام کو پھلتا پھولتا دین حق کو اگر ہمیں بہترین انداز میں نافذ کرنا ہے تو اس کے لیے ایک انصاف پسند معاشرہ بھی تشکیل دینا ہے، اس کے لیے ایک وطن بھی چاہیے، اور اگر آج اس وطن کی بنیادوں کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے، جہاں ہر شخص جو اقتدار کے نشے میں بیٹھا صرف اپنی حکومت اور اپنے غلے بھرنے میں مصروف ہے، اگر ہوش کے ناخن نہ لیے گئے، اگر عوام خود اٹھ نہ کھڑی ہوئی، اگر لوگوں نے اس کو اپنا ملک سمجھتے ہوئے اپنی ضرورت اور اپنی جو ان کی اس وقت ذمہ داری ہے اس کو نہ سمجھا، تو یقیناً غلامی جو ہے وہ بہت زیادہ عرصے تک رہے گی۔ لیکن جس انداز میں امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والوں نے آج یہ اس اور بربریت کے جو بادل ہیں ان سب کو الگ کر دے، اور اس کے بعد ایک ایسی صبح نمودار ہو کہ جس میں انصاف ہو، عدل ہو، اور دین اپنے اصل حقیقت کے ساتھ اس میں نافذ العمل ہو انشاءاللہ المستعان۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ پروسیس جو ہے ہم نے دیکھا جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، یہ دنیا ایک ایسا سلسلہ ہے کہ یہاں پر قربانیاں دینی پڑتی ہیں، کوئی بھی چیز خود بخود نہیں ہو پاتی، اور اگر ظالم یہ سمجھتا ہے کہ وہ کچھ لوگوں کو مار کر کے ہماری جان لے کر کے شاید ہمیں دبا سکتا ہے اس آواز کو، تو پھر ظالم جان لے کہ امام حسین علیہ السلام نے ہمیں یہ سبق سکھلا دیا ہے، اور ہم بچپن ہی سے یہ سبق پڑھ کے پیدا ہونے کے بعد یہ سبق پڑھ کے جوان ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں کہ خط الموت علی ولد آدم وخط العلاۃ علی جید الفتات، کہ جس طرح موت ہمارے لیے ایسے ہے کہ جیسے ایک دوشیزہ کے گلے میں اس کا ہار، شہادت عین زندگی ہے۔ اگر ظالم حکمران یا جو بھی باطل ہے اگر ہمیں موت سے ڈراتا ہے تو ہم موت سے ایسی موت جو اللہ کی راہ میں ہو، جو دین کی بقا کے لیے ہو، وہ شہادت کا رتبہ ہے، اور اس شہادت کے بعد من مات علی حب آل محمد موت شہیدہ، تو پھر یہ ایک ابدی زندگی ہے، ایسی زندگی ہمیں ملے گی، تو ہم اس موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں، اور نہ کوئی بھی ہمیں ڈرا سکتا ہے۔ لیکن جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے ہدایت ٹی وی کی، ہم یہی پیغام ہے کہ ہمیں اس انداز میں اس کو بالکل جس طرح مولانا امین شہیدی صاحب نے فرمایا قبلہ نے کہ ہمیں حسینی انداز میں صبر کے ساتھ اور حوصلے اور ہمت کے ساتھ اور عقل کو سامنے رکھتے ہوئے آگے چلنا ہے، اور اس میں جہاں جہاں اپنی حیثیت سے جہاں ہر انسان اب اس آواز کو بلند کرنا ہے، اور اسی آواز کے ساتھ اپنی آواز کو ملانا ہے کہ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اور ہم اپنے پروگرام کے اختتام تک پہنچ چکے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ ہفتے مزید
انہی عنوان کے تحت آپ تک پروگرام لے کر کے آئیں گے، لیکن ہدایت ٹی وی پر آپ انہی نشریات کو مسلسل دیکھ سکیں گے۔ انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ جو آئندہ آنے والی تبدیلیاں ہیں کچھ دنوں میں جس طرح صورتحال اختیار کر رہی ہے رخ، وہ آپ تک یقیناً پہنچایا جائے گا مختلف پروگرامز کے ذریعے سے۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اپنا خیال رکھیے گا، اور اللہ تعالیٰ تمام مومنین و مومنات خصوصاً جو محبان اہل بیت ہیں جو اس وقت باطل اور دہشت گردی کے ظلم کا نشانہ بن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور باطل کو نیست و نابود فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔